السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حضرت حسن و حسین علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی تھی۔ وہ ایک نہایت طاقتور اور بہادر انسان تھے۔ ان کی بہادری کا اظہار غزوہ خندق میں اس وقت ہوا جب دشمنوں کی طرف سے عمرو بن عبد ود سامنے آیا تو جو تنہا 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس نے کہا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ اللہ نے حضرت علی کو فتح دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچے اور تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن القموس کا قلعہ جو سب سے بڑا تھا مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے، اور اسی کے ہاتھ یا قلعہ فتح ہوگا۔ اگلے دن نبی کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا۔ خیبر کے قلعے کا دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 آدمی بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا اس دروازے کو اکھاڑ لیا اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں اس قلعے پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ کی قدرت، سورج گرہن اور چاند گرہن۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو دنیا میں روشنی پھیلانے پر مامور کر رکھا ہے، جو اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو گرم اور چاند کی روشنی کو ٹھنڈا بنایا۔ وہ کبھی کبھی سورج اور چاند میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کو بالکل مدھم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کچھ دیر کے لیے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، جسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی چمکتے ہوئے چاند کی روشنی کو بھی چھین لیتا ہے، جسے ہم چاند گرہن کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں 5 نمازیں ادا کرنے پر بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دروازے پر سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرماتے اور السلام علیکم فرماتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے اور اچھی باتوں کا حکم دینے اور برے کام سے روکنے کا ثواب صدقہ کے برابر ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، برائی کو نہ روکنے پر عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے، وہ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کرے تو خطرہ ہے اللہ کی طرف سے ان سبھی پر عذاب آ جائے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے۔ کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگے؟ فائدہ، جس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے نہیں بچ سکتا۔ آخرت کے بارے میں، قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آ سکے گا اور نہ بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے ذرہ برابر کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالیں اور تم کو خدا تعالیٰ کے بارے میں دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ طب نبوی سے علاج، پیٹ کے درد کا علاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟
میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی متعینہ مدت کے لیے ادھار لین دین کا معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ حضرت عثمان علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بدری صحابہ کا حق ہے کہ وہ امیر المومنین چنے۔ جب تک بدری صحابہ تشریف لے آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں منافقین کی سازش سے مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کے باوجود اسلام کے حدود میں نئے مالک آ رہے تھے اور مسلمان اسلام کی دعوت دینے اور دین کو پھیلانے میں منہمک تھے۔ بے شمار لوگ اس دین کی سچائی اور حقانیت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ محمد بن حاتب کا شفایاب ہونا۔ ایک مرتبہ محمد بن حاتب کا ہاتھ بچپن میں جل گیا تو ان کی امی انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد بن حاتب ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی اور ان کے چہرے پر اپنا مبارک تھوک چھڑکا اور ہاتھ پر بھی چھڑکنے لگے اور یہ دعا پڑھی اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقاما۔ ان کی امی کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھی تھی کہ اتنے میں محمد بن حاتب کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردہ کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سو کر اٹھنے کی دعا۔ حضرت حذیفہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، علم دین کے لیے سفر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے بارے میں، نافرمانوں کے مال و دولت کو نہ دیکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہ کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ فائدہ، نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، جہنم سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والوں کے بارے میں جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ ہو جائے تو انہیں پل صراط سے گزارا جائے گا جو جہنم اور جنت کے درمیان ہوگا، تو اس پر ان کے درمیان جو کچھ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم ہوئے ہوں گے ان کا ایک دوسرے سے بدلہ دلوا کر پاک کر دیا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخل
दाखिले की इजाज़त होगी। उस जात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उनमें से हर एक अपने जन्नत को इसी तरह पहचान लेगा जिस तरह तुम अपने घर को इस दुनिया में पहचानते हो। तिब्बे नबवी से इलाज, इरकुन्नास का इलाज। हज़रत अनस बिन मालिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इरकुन्नास 3 हिस्से किए जाएं। नंबर 1 का इलाज अरबी बकरी की चत्ती है जिसे पिघलाया जाए, फिर उसके और रोज़ाना 1 हिस्सा नहार में पिया जाए। फ़ायदा, दूबे की दुम पर गोल उभरी हुई चर्बी के हिस्से को चत्ती कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे और उसकी अच्छी तरबियत करे, फिर जब वह बालिग हो जाए तो उसका निकाह करें। अगर बालिग होने के बाद भी उसका निकाह नहीं किया और वह गुनाह में मुब्तला हो गया तो इसका गुनाह उसके बाप पर होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले